کہ اس کے مطابق ان کی ریسرچ کے کہ وفاقی حکومت کے جو 19 لاکھ ملازمین 19 لاکھ سالانہ یہ ہمیں خرچہ جو پڑتا ہے ان کا 8 ٹریلین 8 خرب روپے کے یہ پڑتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے تنخواہیں، پینشن اور مختلف اقسام کی مراد جو ہے نا، یہ مراد خاص طور پہ وہ بہت زیادہ اس کا کنٹینٹ بڑا ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد ملازمین کی تنخواہیں، جو وفاقی ملازمین کی تنخواہیں سالانہ جو ہیں وہ 3 کھرب اور پینشن 1.5 کھرب سے بھی بڑھ گئی ہے، اور جو پروجیکٹ اور سرکاری کمپنیوں کے ملازمین کی تنخواہیں 2.5 کھرب سے بڑھ گئی ہیں۔ مسلح افواج کی تنخواہوں کی ادائیگی 1 کھرب کے قریب ہے۔ ججز عدالتی افسران کی تنخواہیں مراد سب سے زیادہ ہیں، اور بنیادی پے اسکیل میں 12 مرتبہ یہ بغیر سوچے سمجھے ترامیم کی جا چکی ہوئی ہیں۔ اور سب سے جو اس کے اندر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ٹیکنیکل اور ہنر یافتہ کاڈرز کے بغیر ترقی کرے۔ ان کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ مراد اور تنخواہیں ہیں وہ انتظامی افسران یعنی پی ایس اور جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ افسران ہیں، سی ایس پی جسے کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، ان کے پاس ہیں، اور تنخواہوں کا ذکر آتا ہے، مگر ان کے جو مراد ہیں علاج، بنگلے، بجلی، ٹیلی فون، گاڑیوں کا بیجا استعمال، غیر قانونی استعمال جو ہے اس کے اوپر نظر نہیں۔ اس سے ریلیٹڈ یہ ریسرچ کی ہے۔ ندیم صاحب آپ خود ذرا اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں اس ملک کی اکانومی پہ؟ دیکھیے جی، جب بجٹ بنتا ہے، کوئی بھی چیز بجٹ ہوتا ہے کہ حکومت کے اخراجات کتنے ہیں، اور بجٹ کی کوئی معنی نہیں ہے، ملک میں ہم بہت زیادہ بنا دیتے ہیں، پر باقی ملکوں میں چیز کا اکاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ آپ سرکاری ملازمین جب لگاتے ہیں، ہر مہینے کہتا ہے کہ جی 10 میرے ملازم لگا دو، 20 لگا دو، کوئی 100 بھی لگا دو، 200 بھی لگا دو، تو وہ ملازموں کی ایسی ہم سوچتے ہیں کہ جیسے وہ مفت لگتے ہیں۔ وہ مفت نہیں لگتے۔ ہم نے حساب لگایا، لیٹ سے ایک چپراسی اپوائنٹ ہوتا ہے، اگر چپراسی اپوائنٹ ہوتا ہے اس وقت اس کی تنخواہ 30 35 40 ہزار روپے ہے، چلے ٹھیک ہے مان لیا، بٹ اس کو ہر سال تنخواہ میں انکریز بھی ملنی ہے، پھر اس کو بعد میں اس کو پروموشن بھی ملنی ہے، کم از کم گریڈ 8 9 تک تو ہو جاتا ہے، تو ہر اس کی تنخواہ پھر بڑھتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس نے کم از کم 30 سال تو کام کرنا ہے، پھر 30 سال کام کرنے کے بعد اس کی پینشن بھی لگے گی، پھر پینشن اس کی 20 سال تقریباً چلے گی۔ اگر ماڈرن ایکچوریل ہم ٹرینڈز لیں 80 سال تک تو 70 80 سال کو بندے زندہ رہتے ہیں، تو 20 سال پینشن بھی لگے گی، اور اگر وہ پینشن بعد میں اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی یا کیا کہتے ہیں اس کی بچی کو بھی پینشن ملتی ہے۔ تو اس سب چیز کو اگر آپ حساب لگائیں تو سرکار کی ایک بندے کو امپلائمنٹ کی کمٹمنٹ تقریباً 70 سال ہو جاتی ہے، 50 سال تو آرام سے ہو جاتی ہے، پھر 70 سال بھی اکثر ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ 50 سال یا 70 سال سرکار نے کانسٹنٹلی پیسے دیتے رہنا ہے، تو ہم نے حساب لگایا کہ ایک چپراسی کا کاسٹ کیا ہے سرکار کو۔ سمپل چیز کہ اس نے جناب بھرتی ہونا ہے گریڈ 1 2 میں، 7 8 تک اس نے پروموٹ ہونا ہے، اس کی تنخواہ ہر سال بڑھنی ہے، پینشن آنی ہے، یہ وہ اس کو ہم نے حساب لگا کے دیکھا، پھر اس کی ہم نے پریزنٹ ویلیو نکالی۔ پریزنٹ ویلیو کو یہ مطلب کہ آج حکومت نے کوئی ایسا بانڈ لے کے خرید لے جو کہ اس کی تنخواہ بجٹ سے نکل جائے، وہ خود ہی دیتے رہے، تو اس کی جو بانڈ ویلیو آتی ہے وہ تقریباً 70 لاکھ آ جاتی ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، اور اگر آپ اس کو برات اور چیزیں دیں تو اس کی پینشن کی ویلیو لائف ٹائم ویلیو جو ہے بانڈ ویلیو وہ 1.5 کروڑ کے قریب آ جاتی ہے۔ یعنی کہ آج سرکار کو 2.5 کروڑ کے بانڈ اگر رکھتے ہیں اور اس پہ سے انٹرسٹ آ رہا ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی بجٹ کے بعد، اگر نہ رکھے تو پھر بجٹ میں آگے پیسے آنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے گریڈ 17 کا حساب لگایا ہے، اور اس کے اندر تو ہمیں پینشن کے علاوہ اور چیزیں بھی ڈالنی پڑیں کہ مراد کیا ہو۔ آن ایوریج اوسطاً جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک 17ویں گریڈ کا یا 18ویں کا ہمیں کتنے کا پڑ جاتا ہے، مہینے کا یا سال کا، کوئی یہ کیلکولیٹ بھی آپ نے کیا ہے؟ جی دیکھیے، وہ ہم نے ایک اور رپورٹ میں کیا تھا کہ ان کی جو سیکرٹری ہے فار ایگزامپل، اس کے اگر آپ گھر گاڑی اور یہ جو خرچے نکالیں لگا دیں، اگر کاسٹ میں جو حکومت کا کاسٹ ہے اس کو نہیں ملتے پر حکومت کا کاسٹ ہے، تو اس کا کاسٹ تقریباً پڑ جاتا ہے حکومت کو 10 سے 15 لاکھ روپے مہینے کا اس بندے کا۔ مطلب جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے جناب دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو پروفیشنلز ہیں وہ ان کو ملینز میں ملتی ہیں، ہماری تو 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے، اور جج بھی ہمارے سے بہت زیادہ لیتے ہیں،
تو یہ اسی برابر ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکٹری جو ہے وہ 12-14 لاکھ روپے کا پڑ جاتا ہے مہینے کا. کاسٹ پڑ جاتا ہے, اس کو نہیں ملتے. پر اس کے اندر 2-3 چیزیں ہم نے نہیں ڈالی. اس کے اندر وہ نہیں ڈالا کہ اس کو پلاٹ بھی مل جاتا ہے, پلاٹ علیحدہ چیز ہے. اس کے اندر وہ بھی نہیں ڈالا کہ وہ بورڈز آف ڈائریکٹر پہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل پی آئی کے بورڈ پہ ہوگا, فلانے بورڈ پہ ہوگا. بورڈز پہ عامر صاحب بہت پیسے بنتے ہیں. میں بورڈز کا میں بہت زیادہ اس پہ غور کرتا رہتا ہوں. جو کافی جو پارکو ٹائپ فار ایگزامپل جو بورڈ ہیں, ان کے جو ہوتے ہیں وہ سنگاپور میں یا دبئی میں, یہاں پہ بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ 2-3 میٹنگز اکیلے کر لیتے ہیں یا کئی دفعہ ویڈیو پہ کر لیتے ہیں, اور اس کے ملینز میں ان کو پیسے ملتے ہیں. اور جہاں سے اگر ٹریول کر کے جاتے ہیں سنگاپور یا دبئی, تو ساری فیملی جاتی ہے, فرسٹ کلاس میں جاتی ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتی ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز خراب ہوئی ہوئی ہے, وہ جب ان کے بورڈ کے ممبران یہ جب اتنی امراط لے لیتے ہیں, فائدے ہیں, تو پھر انہوں نے ستیہ ناش تو ان انٹرپرائزز کا ہونا ہی ہے. پر ایک اور چیز جو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے, جو سوچنا چاہیے, بہت سارے سول سرونٹس اپنے نوکری کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں ورلڈ بینک, ڈیفیڈ وغیرہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں. بہت سارے چھٹی لے کے وہاں چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ریٹائر ہو کے انہی اداروں میں چل جاتے ہیں. اس کا مطلب بڑا سخت کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ یہ ڈونر کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بھی بہت ساری چیزیں. اب ہم ہیومن جب کیپٹل ہیومن یہ ریسرچ کرتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی, تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے, آپ کو کیسے کمپنسیشن ملتی ہے. تو ہم اس حوالے سے یہ بات بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ پہ نظر ہوتی ہے کہ میں نے ان سے نوکری بعد میں لینی ہے, تو ڈیورنگ یور سروس آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائیں, ان کی مرضی کی پالیسی بنائی جائے. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو یہ بہت بڑی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ہم نوٹس ہی نہیں کرتے. ہر دنیا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, آپ دیکھیں امریکہ میں جو امبیسڈر یہاں تھا, اس کو اسی لیے پکڑا ہے کہ اس نے 2 سال اپنی کنسلٹنگ پہلے شروع کر دی. 2 سال کا کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے. اس نے قطر سے پہلے پیسے لے لیے, اس کو جیل میں ڈال دیا. ہمارے پاس یہ چیزیں سب سوچنے والی ہیں. ہم نے اسی لیے یہ کیا ہے کہ اب الیکشن آ رہی ہے, الیکشن میں ہر پولیٹیشین کو پتا ہونا چاہیے پبلک سیکٹر کی کاسٹ کیا ہے. امریکن کانگریس میں یہ کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے کہ پبلک سرونٹ کی کاسٹ کیا ہے. امریکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی رہے, ہمیں بھی تھوڑا سا موقع ملا ہے وہاں, تو جو ہے ہم نے کبھی GOR نہیں دیکھا, ڈھونڈتے ہی رہے, نہ کہ پوری کیبنٹ کسی کے پاس کوئی گھر ہوتا ہے سرکاری. ایون میرل وائس پریزیڈنٹ کے پاس بھی وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہوتا, وہ پیکج ملا جلا کے دے دیتے ہیں. یہاں میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ یہاں بھی کوشش ہوئی. فار ایگزامپل گاڑیوں کا انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں, گاڑیوں کا خرچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ الاؤنس لے لیا کریں. وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں اور پھر بھی وہ گاڑیاں استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا, یہ اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں پلیز. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے, عامر صاحب سب کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دو. ہم ایک اور چیز ریسرچ کریں, پرائیویٹائز کرنے کو ہے کیا. اب پی آئی ہے, اب پی آئی میں جو ویلیو 2 ہوٹلوں کی تو ہے, بٹ اس کے علاوہ پی آئی کی روٹس کی کوئی ویلیو نہیں. پی آئی کے پرانے جہاز ہیں, پی آئی کے جو بندے, بہت سارے بندے کام کر رہے ہیں, وہ تو فارغ ہیں, فالتو ہیں, ان کو تو فارغ کرنا پڑے گا. تو اگر یہ سب کچھ کرنا, پی آئی کی ویلیو کیا, باقی چیز اسٹیل مل کی کیا ویلیو ہے. تو ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کرنے کو کوئی خاص نہیں ہے. ہاں ایک چیز پرائیویٹائز کرنے کو ہے جو ہمارے پاس ہمارا ڈیٹ بھی ریٹائر کر سکتی, وہ یہ سرکاری گھروں کی بہت ویلیو ہے. آپ دیکھیں جو کوسار مارکیٹ کے سامنے گھر ہے, جو یہاں میریڈ منسٹروں کے گھر ہیں, F61 میں جو سرکاری کوارٹر ہے, G61 میں سوری, ہم سب کی ویلیو دیکھتے بہت زیادہ ہے. آپ کسی ڈسٹرکٹ GORs بیچ دیں تو مسئلے کا حل نکل آئے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, یہ تو بہت زیادہ اس میں سے پیسے نکلیں گے. پھر آپ دیکھیں آپ کے جو ہر ضلع میں ڈی سی کے جو گھر ہیں وہ سٹی کے بیچ پہ آ گیا, فیصل آباد میں, سرگودا میں. ہم گھر دیکھیں کہاں ہے, اور بہت بڑے بڑے 100 کنال کے گھر ہیں. ان کو اگر آپ پرائیویٹائز کریں, ان کو آپ ٹھیک طریقے سے چلنے دیں کہ یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنے, شاپنگ مال بنے, تو ایک تو انویسٹمنٹ ہوگی, دوسرا اسٹیٹ کے پاس پیسے آئیں گے, ٹیکس ریونیوز بڑھ جائیں گے آپ کے. آپ نے ابھی جو سب نظام بنایا ہوا ہے, اس کے انسینٹیوز بھی غلط ہے اور دولت کا استعمال بھی غلط ہے. آپ کی جو دولت ہے شہروں کی, اس کا استعمال بھی غلط ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے حکمران صرف وہ اقتدار کی باتیں کرتے ہیں, ریفارم کی باتیں نہیں کرتے.